اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ ہماری گفتگو آداب اسلامی بک میں 12ویں درس میں شروع ہوئی تھی۔ 12واں درس کس بارے میں تھا؟ انصاف کے بارے میں تھا کہ سماج اور معاشرے میں رہتے ہوئے جن قواعد قاعدے قانون کی ہمیں رعایت کرنی چاہیے، ان اخلاقی صفات میں سے ایک صفت ہے انصاف۔ اور جو اسلامی اخلاق اور اسلامی قوانین کے جو اہم رکن ہیں، ان کے اہم رکن میں سے ہے یہ انصاف۔ اس پر اسلامی اخلاقیات ٹکے ہوئے ہیں کہ اگر انصاف نہ ہو سماج اور معاشرے میں بہت سی پریشانیاں آ جائیں۔ لہذا اس کے اوپر قرآن مجید سے یہاں پر پیش کیا، بتایا عدل کے بارے میں کہ کتنا اہم ہے۔ آج یہاں پر روایات کچھ عدل اور انصاف کے بارے میں بیان کریں گے۔ اس سلسلے میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ معصومین علیہ السلام سے بے شمار حدیثیں نقل ہوئی ہیں، وارد ہوئی ہیں، جن میں سے ہم بعض احادیث یہاں پر ذکر کر رہے ہیں کہ عدل و انصاف کتنا اہم ہے اور معاشرے میں ہمیں عدل اور انصاف کو قائم کرنا ہے تاکہ معاشرہ اور سماج صحیح طریقے سے ترقی کر سکے۔ اس لیے کہ اگر سماج اور معاشرے میں عدل و انصاف نہیں ہوگا تو پھر طاقتور لوگ تو اپنے حقوق محفوظ کر لیں گے، کمزور لوگ ٹوٹ جائیں گے تو معاشرہ تباہ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اور بتایا تھا کہ عدل و انصاف اس وقت زیادہ سخت ہو جاتا ہے، یہ مرحلہ اس وقت زیادہ سخت ہو جاتا ہے کہ جب معاملے میں اپنا کوئی رشتہ دار شامل ہو، تب بہت سخت ہے۔ لیکن خداوند عالم نے کہا ہے کہ چاہے آپ کا، آپ کے ماں باپ کا، اپنے رشتہ داروں کا انصاف اور عدل کی وجہ سے ان کا نقصان ہی کیوں نہ ہو رہا ہو، تب بھی آپ عدل و انصاف سے کام لیجئے، کیونکہ یہ عدل و انصاف زیادہ اہم ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی، اعدل الناس، سب سے زیادہ بڑا عادل انسان وہ ہے من رضی للناس ما یرضی لنفسہ، جو لوگوں کے لیے وہی چیز پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اسے یہ پسند ہے کہ لوگ میرا احترام کریں تو وہ بھی دوسروں کا احترام کرتا ہے۔ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی دوسروں کے لیے پسند کرے، وہ انسان سب سے بڑا عادل ہے۔ وہ کرہ لہم ما یکرہ لنفسہ، اور وہ چیز جو اپنے لیے پسند نہیں کرتا وہ دوسروں کے لیے بھی پسند نہ کرے۔ یہ ہے سب سے بڑا عادل انسان۔ کون ہے سب سے بڑا عادل انسان؟ اگر آپ کو کوئی پوچھے، سوال کرے کہ رسول اکرم کی نگاہ میں سب سے بڑا عادل انسان کون ہے، تو آپ کہیے گا وہ انسان جو اب جو چیز اپنے لیے پسند کرے وہ دوسروں کے لیے پسند کرے، جو اپنے لیے ناپسند کرے وہ دوسروں کے لیے بھی ناپسند کرے۔ یہ انسان سب سے بڑا عادل ہے، یہ رسول اکرم فرماتے ہیں۔ اسی طرح آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا، یعنی رسول اکرم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے۔ دیکھیے جب رسول کا نام آتا ہے تو زور سے نہ صحیح پڑھنی چاہیے۔ ہاں، آپ سے کوئی پوچھے کہ حقیقی مومن کون ہے، رسول اکرم کی نگاہ میں حقیقی مومن کون ہے، تو رسول فرماتے من واصل فقیر وانصف الناس، جو غریبوں کی مدد کرے، وانصف الناس من نفسہ، اور اپنے بارے میں لوگوں کے ساتھ عدل و انصاف سے کام لے، فذلک المؤمن حقا، پس وہی انسان حقیقت میں مومن ہے۔ وہی انسان حقیقت میں مومن ہے جو غریبوں کی مدد کرے اور انصاف سے کام لے۔ سمجھ میں آیا بات؟ کون ہے حقیقی مومن؟ حضرت علی علیہ السلام نے غریبوں کی مدد کر اور انصاف سے کام لے۔ حضرت علی علیہ السلام نے انصاف کو عزت و سربلندی کا سبب قرار دیا ہے۔ یعنی عزت اور سربلندی، آپ سے کوئی سوال کرے عزت اور سربلندی کس چیز سے حاصل ہوتی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ ہماری عزت نہیں کرتے، ہماری عزت نہیں ہے، فلاں کی کو تو کوئی عزت ہی نہیں ہے۔ عزت کس کمانی پڑتی ہے، کیسے کمائی جاتی ہے؟ عزت اور سربلندی کس چیز سے حاصل ہوتی ہے مولا کائنات کی نگاہ میں؟ انصاف سے،
آپ انصاف سے کام لیں، دنیا آپ کی عزت کرے گی، سر بلندی آپ کو حاصل ہوگی، سب کہیں گے بڑا نیک عادل انسان ہے۔ کتنا عادل انسان ہے کہ اگر رشتہ دار بھی ہوں اس کے تو وہ فیصلہ تب بھی صحیح کرتا ہے، عدل و انصاف سے کام لیتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، آئیے۔ من ينصف الناس من نفسه لم يزده الله الا عزته، اپنے بارے میں جو لوگوں کے لیے انصاف کرے، جو لوگوں کے ساتھ انصاف کرے گا، خداوند عالم اس کی عزت میں اضافہ کر دے گا۔ ٹھیک ہے، فیروز فاطمہ رخسار بھی آئیں جی ہاں بھی کہہ رہے سبق کے شروع میں، اس درس کے شروع میں انصاف کی جو تعریف بیان کی گئی ہے اس کے مطابق آپ مندرجہ ذیل روایات میں عدل و انصاف کے جو مصادیق ہیں اس کو بخوبی پہچان سکتے ہیں۔ مورد کون عدل و انصاف، کیا یہ عدل و انصاف ہے، اس کو آپ اچھے سے پہچان سکتے ہیں۔ ان روایات کو دیکھیے آپ، حضرت علی علیہ السلام نے امام حسن علیہ السلام کو اپنی وصیت میں یہ تحریر فرمایا، یا بنیا، مولا کائنات نے امام حسن علیہ السلام کو وصیت میں لکھا، کیا لکھا؟ یا بنیا، میرے پیارے بیٹے، اجعل نفسک میزانا بینک و بین غیرک، اپنے اور غیر کے درمیان اپنے نفس کو ملا کر معیار اور ترازو بناؤ۔ اپنے اور اپنے غیر کے درمیان کیا مطلب ہے؟ اپنے آپ کو ترازو بناؤ، اپنے نفس کو ترازو بناؤ، یعنی جو ہم اپنی زبان میں آپ نے اکثر سنا ہوگا، جب بھی کوئی کام کرو تو اپنے آپ کو ذرا میری جگہ رکھ کے سوچو۔ اپنی جگہ سنا ہے یہ ورڈ آپ نے کہ ہر جب بھی کوئی ایسی بات ہو تو دوسرے کی جگہ اپنے آپ کو رکھ کے دیکھو تو کیا آپ کیا کرتے، تب بتائیے کیا ہے، کیا اس نے غلط کیا۔ مثلا کوئی انسان کو یہ کہہ دیتا ہے کہ بھائی کوئی ہم سے وعدہ کیا یا کوئی بات ہوئی اور اس نے اس میں تھوڑا سا تخلف کیا، جبکہ وہ اپنی مجبوری بتا رہا ہے تو آپ مجبوری ماننے کو تیار نہیں ہے اس کی۔ بھائی اپنے آپ کو رکھو کہ اگر آپ اس کی جگہ ہوتے، آپ کے ساتھ یہ حادثہ ہوا ہوتا تو کیا آپ ایسا نہ کرتے؟ تو مولا کائنات یہ کہنا چاہ رہے ہیں اپنے اور اپنے غیر کے درمیان اپنے نفس کو ملا کر معیار بنانا، یعنی اس موقع پر اگر آپ کو وہ چیز اچھی لگتی تو آپ اس کے لیے بھی پسند کرو، آپ کو اگر بری لگتی تو اس کے لیے بھی ناپسند کرو۔ پتہ لگا ایک کام میں کروں تو اس پہ کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کو، دوسرا کرے تو آپ کو برا لگتا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اپنے نفس کو ملا کر معیار بنانا میرے پیارے بیٹے۔ فحبب لغیرک، اپنے غیر کے لیے، اپنے دوسرے کے لیے وہی چیز احبب پسند کرنا، ما تحب لنفسک، جو اپنے نفس کے لیے پسند کرو، جو چیز تمہیں اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسرے کے لیے پسند کرنا۔ وکرہ لہو ما تکرہ لہا، اور وہ چیز اس کے لیے دوسرے کے لیے ناپسند کرنا جو تمہیں اپنے لیے ناپسند ہے۔ اور کیا اے میرے پیارے بیٹے، ولا تظلم، ظلم مت کرنا کسی کے اوپر، کما لا تحب ان تظلم، جیسا کہ تم چاہتے ہو کہ تم پر کوئی ظلم نہ کرے تو تم بھی دوسرے پہ ظلم نہ کرنا۔ تو ہر کوئی یہ چاہتا ہے کوئی میرے اوپر ظلم نہ کرے، میرا کوئی حق نہ مارے، میرا احترام کرے، تو آپ بھی دوسرے کا احترام کیجئے، دوسرے پہ ظلم نہ کیجئے۔ تو یہی فرما رہا ہے مولا میرے پیارے بیٹے، لا تظلم، ظلم مت کرنا کسی کے اوپر، کما لا تحب ان تظلم، جیسا کہ تم چاہتے ہو کہ کوئی تم پہ ظلم نہ کرے، جیسا تمہیں پسند ہے کہ تمہیں پسند ہے اپنے نفس کے لیے کہ کوئی میرے اوپر ظلم نہ کرے، تو تم بھی کسی کے اوپر ظلم نہ کرنا۔ واحسن کما تحب یحسن الیک، اور اچھائی اور جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسرے کے لیے پسند کرنا۔ واستقبح من نفسک ما تستقبح من غیرک، اور اپنے لیے وہی چیز بری شمار کرنا جو دوسرے کے لیے بری شمار کرتے ہو۔ فلاں نے یہ کام کر دیا غلط تو آپ کو بڑا برا لگا تو آپ وہی بات اپنے لیے بھی بری ماننا، کبھی پتہ لگے کہ اس نے کیا تو برا لگ رہا ہے، آپ کرو تو اس سے برا نہ مانو، آپ اپنے لیے بھی اس کو برائی کو برائی سمجھنا۔ سمجھ میں آ رہے ہیں آپ لوگوں کے میں کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ مولا کیا کہنا چاہ رہے ہیں، سمجھ میں آ رہے ہیں؟ جی جو چیز دوسروں سے برا سمجھتے ہو اپنے لیے بھی اسے برا ہی سمجھنا۔ پھر یہ کہہ رہے ہیں ورضا من الناس، اور لوگوں سے راضی ہو جانا ایک دم، ما ترضاہ لہم من نفسک، جی یہ کہہ رہے ہیں لوگوں کی اس بات سے راضی ہو جانا جس بات سے لوگوں کو راضی رکھنا کرنا چاہتے ہو، جو بات تم نے انجام دیا تم یہ چاہتے ہو لوگ میرے اس کام سے راضی رہیں، تو وہ کام اگر دوسرے کریں تو اس کام سے تم بھی راضی رہنا۔ جی ایسا نہ ہو کہ آپ تو چاہتے ہیں کہ میں نے جو یہ کام کیا سب لوگ میری تعریف کریں میرے کام کی اور میرے کام کو مانے، راضی ہوں میرے کام سے،
اور کوئی اور کر دے تو آپ راضی ہو کے نہ دے رہے اس کام سے، آپ نہیں یہ ایسے یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، نہیں. تو وہی جس چیز کے بارے میں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بات سے دوسرے راضی ہوں، تو آپ بھی لوگوں سے اس بات سے راضی رہنا. وَلَا تَقُلْ مَا لَا تَعْلَمْ، جو چیز تم نہیں جانتے اس چیز کے بارے میں مت بولنا. وَقُلْ مَا تَعْلَمْ، اور جو چیز جانتے ہو اس کے بارے میں بولنا. کیا مطلب ہے سمجھے؟ یعنی جھوٹی گواہی مت دینا. اور اگر آپ نے کوئی چیز جانتے ہو تو مومن پتہ لگا ایک صاحب مومن ہے، وہ بیچارے پھنس گئے ہیں کسی اس میں، اور آپ گواہ ہیں، آپ نے سب کچھ دیکھا ہے، آپ کو معلوم ہے، تو گواہ بن کے جانا، یہ آپ کا حق ہے. یہ مت سوچنا کہ اس سے میری ذاتی دشمنی ہے، میں تو اس کی گواہی نہیں دے رہا اس کے حق میں، جبکہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ بے گناہ ہے. نہیں. وَلَا تَقُلْ مَا لَا تُحِبُّ أَن يُقَالَ لَكَ، اور وہ بات کبھی مت کہنا جو تم یہ چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے بارے میں نہ کہیں. وہ بات جو تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے بارے میں نہ کہیں، تو وہ بات تم دوسروں کے بارے میں بھی مت کہنا. سمجھ میں آیا اس حدیث کا مطلب، ترجمہ، معنی، مفہوم؟ جی. کہ مولا کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اب ترجمہ جو انہوں نے کیا ہے وہ دیکھ لیجیے. بیٹا دیکھو، اپنے اور غیر کے درمیان میزان اور ترازو جو ہے وہ اپنے نفس کو قرار دینا، اور دوسروں کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، اور اس کے لیے بھی وہ بات ناپسند کرو جو اپنے لیے ناپسند کرتے ہو. کسی پر ظلم نہ کرنا کہ اپنے اوپر ظلم نہیں پسند کرتے ہو. اگر تم اپنے اوپر ظلم پسند نہیں کرتے ہو تو تم بھی دوسروں پر ظلم نہ کرنا، اور ہر ایک کے ساتھ نیکی کرنا جس طرح چاہتے ہو کہ سب تمہارے ساتھ نیک برتاؤ کریں. جیسا کہ تم چاہتے ہو سب تمہارے ساتھ نیک برتاؤ کریں، ایسے ہی تم بھی سب کے ساتھ نیک برتاؤ کرنا. اور جس چیز کو دوسرے سے برا سمجھتے ہو کہ فلاں اگر کوئی کرے کام تو آپ کو برا لگے، تو اسے اپنے لیے بھی برا ہی سوچنا، تصور کرنا. لوگوں کی اس بات سے راضی ہو جانا جس سے اپنی جس بات سے لوگوں کو راضی کرنا چاہتے ہو، اس بات سے لوگوں کی اس بات سے تم راضی ہو جانا. بلا علم کوئی بات زبان سے نہ نکالنا، اور وہی کہنا جو جانتے ہو. کسی کے بارے میں وہ بات نہ کہنا جو اپنے بارے میں پسند نہیں کرتے ہو. سمجھ میں آیا آپ لوگوں کو اس حدیث؟ جی ہاں. بہت واضح اور بہت اچھی ہے، اور بہت اس چیز کو اگر ہم اپنی زندگی میں ڈھال لیں تو کتنے معاملات ہمارے، کتنے کیا بہت زیادہ، کبھی کسی رشتہ دار میں کبھی سلجھے رہیں گے. ہم کیا کرتے ہیں، ہم نگیٹو طرف جاتے ہیں. بھائی کیا ہوا بیٹا، میں امی میں ان سے نہیں بولوں گا بالکل بھی، مجھ سے مت کہہ دینا ان کے گھر جانے کو. کیوں بیٹا؟ یوں میں جا رہا تھا، میں نے سلام کیا، انہوں نے جواب نہیں دیا. ہم نگیٹو کیوں سوچتے ہیں؟ ہم نے یہ نہیں سوچا کہ وہ ہمیشہ سے اتنا اچھے سے ملتا تھا، جواب دیتا تھا، لیکن آج وہ ایسے کون سی ٹینشن میں تھا کہ جو اس کی توجہ، آنکھیں کھلی ہونے کے بعد بھی آس پاس توجہ نہیں تھی اس کی. تو پھر تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم پوچھیں کہ بھائی کیا پرابلم ہے، کیا آپ آنکھیں کھلی رکھ کے راستہ چل رہے ہو لیکن پھر بھی ذہن آپ کا یہاں حاضر نہیں ہے، خیریت تو ہے، کوئی ٹینشن تو نہیں ہے؟ تو ہم ہمیشہ نگیٹو سوچتے ہیں. یہی بات ہے، ہم نگیٹو سوچ کے آپ دیکھ لیجئے کتنے رشتہ دار سے ہماری رشتہ داریاں ٹوٹی ہوئی ہیں، لیکن اگر اس کی جڑ بنیاد دیکھیں تو کچھ بھی نہیں ہے. جڑ بنیاد دیکھیں تو ناراضگی کی کوئی وجہ نہیں، چھوٹی چھوٹی معمولی بات پہ بس ہمارے ذہن نے جو بات سوچ لی اسے صحیح مان لیتے ہیں ہم. لہذا اپنے نفس کو ملا کر معیار بنانا. اگر تم اپنے رشتہ داروں سے ناراض ہو رہے ہو جس بات پہ، تو وہ بات یاد تم مت کرنا کبھی. اور اگر تم بھی کرتے ہو وہ کام، تو پھر اس کی بات اس کام سے ناراض کیوں؟ اس کام سے ناراض کیوں جب آپ بھی کرتے ہو وہ کام؟ سمجھ میں آئی بات؟ جی ہاں. جی بس ایک ہی ہیں جو سن رہی ہیں، باقی نہیں سن رہی. نہیں آگا سن رہے ہیں. وہ سننے کا مجھے کیسے پتہ لگے گا؟ متعدد روایات میں انصاف کو کیا کہا گیا؟ انصاف الناس من النفس، اس لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے، لوگوں کے ساتھ انصاف اپنے نفس سے، اس سے تعبیر کیا گیا ہے انصاف کو. یعنی انصاف کے معنی یہ ہیں، انصاف کے یہ معنی یعنی انصاف النفس من النفس پیغمبر اکرم کی ایک حدیث میں گزر چکے ہیں. اوپر گزرے نہیں گزرے، رسول نے کیا کہا؟ اپنے نفس کو ملا کر معیار بنانا، یہی تو تھا پیچھے. جی. سب سے زیادہ عادل انسان وہ ہے جو اپنے لیے لوگوں سے راضی ہو اس بات سے جو اپنے نفس سے راضی ہو، اور اپنے لیے جو پسند نہ کرتا ہو دوسرے.
پھر ایک اور اسی طرح حضرت علی علیہ السلام نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا ہے، کیا فرمایا ہے؟ جب تم اپنے اور کسی دوسرے کے درمیان فیصلہ کرنے بیٹھو تو خود کو اس کی جگہ سمجھو، اپنے آپ کو اس کی جگہ رکھ کے سوچنا، تب فیصلہ کرنا کہ اگر اس غلطی جو اس نے کی ہے اس کی جگہ آپ ہوتے تو کیا کرتے، یا وہ بات جو اس نے کی ہے اصلاً اسے تم غلط سمجھ رہے ہو، کیا تم اگر وہ کام کرتے تب بھی اسے غلط سمجھتے؟ جی، اور اس وقت اپنے کو جس چیز کا حقدار سمجھو، یعنی وہ کام جو اس نے کیا ہے اگر تم اس کی جگہ ہوتے تم وہ کام کرتے، اور جس چیز کا تم اپنے آپ کو حقدار سمجھتے، سزا کا حقدار سمجھتے، تو اسے سزا دو، اور اگر تم یہ چاہتے کہ لوگ مجھے معاف کر دیں، مجھ سے غلطی ہوئی ہے تو تم بھی معاف کرو بھائی اسے، پتہ لگا آپ سے وہ غلطی ہوئی، آپ چاہتے ہیں کہ لوگ مجھے معاف کر دیں اس غلطی کو، لیکن وہی کام دوسرے سے ہو گیا تو آپ جو ہے وہ سزا دینے پہ تیار ہیں۔ تو مولا یہی کہہ رہے ہیں کہ اپنے اور کسی دوسرے کے درمیان جب فیصلہ کرنے بیٹھو تو خود کو اپنی اس کی جگہ سمجھو، اور اس وقت جس چیز کا حقدار اپنے آپ کو سمجھو تو دوسروں کو بھی اسی کا حقدار قرار دو، اور دوسروں کے لیے جس سزا اور تنبیہ کا انتخاب کرو اپنے لیے بھی وہی انتخاب کرنا۔ پتہ لگا اگر فلاں نے یہ غلطی کی ہے تو اس کی سزا اس کو تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو یہ سزا ملنی چاہیے، اور وہی کام اگر آپ کر دو تو آپ چاہتے ہیں کہ مجھے معاف کر دیا جائے۔ نہیں، ایسا نہ ہو کہ ہر جگہ تم اپنے ہی کو حقدار سمجھتے رہو، اور جب کسی غلطی پر تمہاری پکڑ ہو جائے تو کسی طرح عذر تراشی اور تعویل کر کے اپنی جان بچا لو، ایسا نہ کرنا۔ اس وضاحت، اس توضیح سے یہ بات بالکل روشن ہو جاتی ہے کہ امام حسن علیہ السلام کو مولا کائنات نے جو وصیت کی ہے وہ حقیقت میں کیا تھی؟ وہ انصاف الناس من النفس کی ہی تفسیر ہے کہ لوگوں کے ساتھ جب انصاف کرو تو اپنے نفس کو پیش کر کے سامنے رکھ کے انصاف کرو۔ اسی طرح آپ نے جناب مالک اشتر، مولا کائنات کے صحابی، خاص صحابیوں میں سے جناب مالک اشتر کے نام اپنے مشہور فرمان میں یہ تحریر فرمایا۔ آپ کا ایک فرمان ہے جو لکھ کے آپ نے اپنے صحابی جناب مالک اشتر کو بھیجا، انصف اللہ وانصف الناس، اپنی ذات اور اپنے اہل و عیال جی من نفس کا، اور جن سے تمہارے تعلقات ہیں سب کے سلسلے میں اپنے نفس اور پروردگار سے انصاف کرنا۔ کس سے؟ انصف اللہ وانصف الناس، اللہ اور لوگوں کے ساتھ انصاف کرنا، یعنی من نفس کا اپنی طرف سے، ومن خاصۃ اہلک اپنے رشتہ دار، ومن لک فی ہون جن سے آپ کے تعلقات ہیں، من رعیت کا اور جو تمہاری رعایا ہے کیونکہ تم حاکم ہو تو تمہاری رعایا، ان سب کے بارے میں اپنے نفس اور اپنے پروردگار سے انصاف کرنا۔ فَإِنَّكَ إِلَّا تَفْعَلْ، اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو تظلیم، تو تم نے ظلم کیا، آپ ظالم بن گئے۔ وَمَنْ ظَلَمَ عِبَادَ اللَّهِ، اور جو اللہ کے بندوں پر ظلم کرتا ہے، كَانَ اللَّهُ خَصْمَهُ، تو پھر اس کا دشمن اللہ ہوتا ہے۔ جو لوگوں کے پر ظلم کرتا ہے نا، اس کا ڈائریکٹ دشمنی اللہ سے ہے، سمجھ لو۔ اور آپ سوچ لو جس کا اللہ دشمن ہو جائے تو اس کا کیا ہوگا؟ جی کہیں کا نہیں رہے گا، نہ دنیا کا نہ آخرت کا۔ آخرت کا۔ پھر یہ کہہ رہے ہیں ومن خاصمہ اللہ، اور جس کا دشمن اللہ ہو جائے، ادھزا حجتہ، تو کیا ہوگا؟ وہ پروردگار کے مقابل شمار کیا جائے گا۔ وکان للہ حربا حتی ینزع ویتوب، اور وہ اس کا مقابل کون ہے؟ پھر اللہ، جب تک وہ اپنے ظلم سے باز نہ آ جائے اور توبہ نہ کر لے، تب سمجھ لو۔ تو مولا کیا کہہ رہے ہیں جناب مالک اشتر کو؟ رعایا اور اپنے سب کے ساتھ انصاف کرنا۔ حضرت علی علیہ السلام کے بعض اقوال میں، بعض احادیث میں عدل و انصاف کے سماجی اور معاشرتی فوائد بھی بیان کیے گئے ہیں۔ آپ کی احادیث میں یہ بیان کیا گیا کہ عدل و انصاف سے معاشرے اور سماج میں کیا فائدے ہیں۔ پہلا فائدہ، الانصاف یستدیم المحبہ، انصاف کی بنا پر محبت ہمیشہ باقی رہتی ہے۔ انصاف اگر رہے گا تو ہمیشہ محبت باقی رہے گی۔ مولا کائنات کے اقوال ہیں، یا الانصاف یألف القلوب، انصاف کرنا دلوں میں محبت پیدا کر دیتا ہے، لوگ چاہنے لگتے ہیں اس انسان کو جو انصاف سے کام لیتا ہے۔
3 الانصاف یرفع الخلاف و یوجب الاختلاف، عدل و انصاف اختلاف کو ختم کر دیتا ہے اور قربت اور محبت کو جنم دیتا ہے، ایجاد کرتا ہے۔ یا الانصاف راحت، انصاف سے سکون اور اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ یا دیکھیں چھوٹی چھوٹی حدیثیں یاد کرنے میں کیا پرابلم ہے، الانصاف یستدیم المحبہ، الانصاف یعلق القلوب، الانصاف یرفع الخلاف، الانصاف راحت بالنصفۃ تدوم الوصلہ، انصاف سے رابطے، انصاف کرنے سے ہمیشہ تعلقات باقی رہتے ہیں۔ یا المنصف کثیر الاولیاء والاوداء، منصف یعنی انصاف کرنے والے کے دوست اور احباب بہت زیادہ ہوتے ہیں، جو انسان عدل و انصاف سے کام لیتا ہے اس کے دوست اور چاہنے والے بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، عدل و انصاف کے متعلق ایک اخلاقی یاد دہانی، عدل و انصاف سے متعلق ایک یاد دہانی کرائیں گے۔ دیکھیے باقی انشاءاللہ یہیں چھوڑتے ہیں تاکہ بیچ میں نہ رہ جائے بات، یہ ہیڈنگ سے رہ جائے گی انشاءاللہ۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد۔